علی علی محمد خان صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بظاہر اس وقت ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال نظر آ رہی ہے حکومت میں اور اپوزیشن میں، لیکن اگر اپوزیشن جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرتی ہے، اسلام آباد کا گھیراؤ کرتی ہے، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے موجودہ صورتحال میں ایک تو کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ حکومت کمزور ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ امیر صاحب۔ دیکھیں، کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ جمہوری سسٹم کو جو ہے وہ مضبوط کرتی ہے جب تک وہ آئینی حدود کے اندر رہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی عوامی حکومت ہو اور اس کو عوامی پذیرائی ہو اور پاپولر لیڈر ہو تو اس کو زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کوئی بھی اپوزیشن جب کوئی تحریک چلاتی ہے تو حکومت پہ اس کا اثر نہیں پڑتا، اثر ضرور پڑتا ہے، لیکن جمہوری حکومت کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ اس میں پارلیمان ہوتی ہے، اس میں ایک سسٹم ہے، تو وہ ایبزارب کر لیتی ہے مختلف قسم کے شاکس۔ لیکن اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میر صاحب وہ یہ ہے کہ اس وقت انسانی زندگیاں جو ہیں وہ ایٹ سٹیک ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی زندگیوں سے جان جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اپنی جانوں سے، اور یہ کووڈ جو ہے کرونا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ سیاست ہوتی رہے گی لیکن جو انسانی جان چلی جائے وہ پھر واپس نہیں آ سکتی۔ میرے خیال میں اپوزیشن کے جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو ضرور اس کا احساس ہوگا، تو ان کو کنونس کرنا چاہیے اپنے ان لیڈرز کو جو اس وقت ایک لفظ ہے کہ وہ اس وقت اقتدار کی ہوس میں اتنا وہ آگے بڑھ چکے ہیں کہ انسانی زندگی ان کے لیے شاید اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی وہ رکھنی چاہیے۔ جتنی کوئی رسپانسبلٹی ہماری ہے اتنی ہی ان لوگوں کی بھی ہے۔ 4 بار 3 بار یہ لوگ حکومتیں کر چکے ہیں، اور یہ بات اکثر کیا جاتا تھا۔ آخری بات یہ ہے میر صاحب کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بات اپوزیشن کے ہمارے دوست کیا کرتے تھے کہ ان پہ پرچہ کٹنا چاہیے کہ اگر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور بند نہیں کر رہے۔ اس سال کی شروع کی بات ہے جب کرونا آیا تھا۔ اب میرا سوال ان سے یہ ہے کہ ان کی تحریک کی وجہ سے جتنی جانیں گئی ہیں یا چلی جائیں خدا نخواستہ، اس کی ذمہ داری پھر کس پہ ہوگی اور اس کا پرچہ پھر کس پہ کٹے گا؟ تو ٹھیک ہے، میرے خیال میں احتیاط کریں۔ سیاست از پالیٹکس بیکم سیکنڈری، ہیومن لائف از پرائمری۔ زندگیاں بچانا اہم ہے جی۔ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، کیا یہ تاثر درست ہے کہ اس وقت اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ جان بوجھ کے ایک تصادم کی صورتحال پیدا کر رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ تصادم ہو؟ تو اگر تصادم ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہے، نقصان کس کو ہے؟ شکریہ حامد بھائی۔ تصادم کی صورتحال تو حکومت خود پیدا کر رہی ہے۔ ملتان جلسہ آپ کے سامنے ہے۔ ملتان جلسے سے پہلے جو وہاں پر ریاستی جو جبر تھا، جو پولیس گردی تھی، وہ کس لیے تھی؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادوں کو گرفتار کیا گیا، درجنوں پولیٹیکل ورکرز کو گرفتار کیا گیا، تالا توڑنے کے، زنجیر چوری کرنے کے پرچے دیے گئے، موٹر ویز بلاک کی گئیں، جی ٹی روڈ بند کی گئی۔ جو جلسہ 1 دن ہونا تھا انہوں نے 5 دن پہ پھیلا دیا۔ میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ آئینی حدود میں رہ کر اپوزیشن پروٹیسٹ کر سکتی ہے، تو یہ آئینی حدود ملتان کا جو جلسہ تھا اس آئینی حدود وہ کہاں گئی؟ تو یہ باتیں کر لینا۔ ہیومن لائف کا میرے بھائی نے ذکر کیا۔ 7 لوگ ابھی پشاور میں ہاسپٹل میں، آکسیجن وہاں پر اویلیبل نہیں تھی، وہ جاں بحق ہو گئے۔ تو جو ہیومن لائف کی جو وہاں پر جو رسپانسبلٹی تھی وہ تو آپ لینے کو تیار نہیں، اور یہاں پر آپ آئینی حدود کی جب بات کرتے ہیں تو پھر آپ جلسوں کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ ملتان میں جلسہ گاہ میں اس وقت ابھی چند گھنٹے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر تصاویر گھوم رہی تھی کہ پانی چھوڑا جا رہا ہے وہاں پر مینار پاکستان پہ؟ مینار پاکستان میں۔ تو یہ اب ساری حکومت یا تو کھل کے کہے۔ عمران خان صاحب کے پرانے وعدے تھے، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اگر آنا چاہتی ہے تو آئے، تو میں تو کنٹینر بھی دوں گا، میں تو کھانا بھی بھیجوں گا۔ تو اگر اپنے وہ جو پرانے وعدے تھے وہی دوبارہ اگر یاد کر لیں تو اپوزیشن کی جو تحریک ہے میر صاحب، وہ بنیادی طور پر میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے ناکامی کا ضرور شکار ہو جانا تھا اگر عوام خوشحال ہوتے۔ اس وقت جو عوام کی جو صورتحال ہے، جو اس ملک میں بے روزگاری ہے، جو اس ملک میں مہنگائی ہے، جو اس وقت اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے، جو عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو گیا ہے، ایک عام آدمی کے لیے اس کو یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ اپنے گھر کا کچن چلائے، اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں دے، یا اپنے بجلی اور گیس کے بل دے۔ اور حکومتی وزراء نے ہمیں پھر نئی نوید سنائی ہے کہ آئی ایم ایف تقاضا کر رہا ہے بجلی اور گیس کی قیمتیں مہنگی کرنے پہ، 17% گیس بجلی کی قیمت اور 14% گیس کی قیمت۔ تو اس صورتحال میں جہاں پر عوام، تاجر طبقہ، اس ملک کا کسان، اس ملک کا مزدور، وہ سب اس حکومت کے ہاتھوں پریشان ہے، تنخواہ دار طبقہ ہو، سفید پوش طبقہ ہو، کوئی ایک طبقہ حکومت سے خوش نہیں۔
اور اس میں جو انہوں نے جبر اپنا شروع کر رکھا ہے، میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ جو پابندیاں ہیں، آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر چند افراد کے نام لیں تو وہ نام میوٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے انٹرویوز نہیں چلا سکتے. آپ نے آصف زرداری صاحب کا انٹرویو کیا، وہ آپ نہ چلا سکے. تو جہاں پر اتنی گھٹن کا ماحول ہو اور عوام کے اوپر جو مہنگائی کا جو پہاڑ توڑا جا رہا ہے، تو پھر اس ماحول میں تو اپوزیشن نے باہر نکلنا ہی ہے.